والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا کل ہم نے نماز کے واجبات کے حوالے سے ذکر کیا تھا. آج نماز کی سنتوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ نماز میں کتنی سنتیں ہیں. یاد رکھیے نماز میں 64 سنتیں ہیں. کتنی سنتیں ہیں؟ نماز میں 64 سنتیں ہیں. کل ہم نے 34 واجبات کا ذکر کیا تھا. آج سنتوں کا ذکر کریں گے اور 64 سنتیں ہیں نماز کے دوران جن کا کرنا ضروری ہے اور کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے. سنتیں ادا کیے بغیر نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص رہے گی اور نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا. سنت کو قصداً ترک کرنا شریعت کی نظر میں یہ بہت برا ہے. سنت کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا عتاب کا اور عذاب کا مستحق ہے. لہذا کوشش کیجیے کہ نماز کے دوران جو سنتیں ہیں انہیں بھی ادا کیا جائے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا. نماز کی ابتدا کے لیے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا تکبیر تحریمہ کے لیے یہ سنت ہے. تکبیر سے پہلے کان تک ہاتھ اٹھا لینا یہ بھی سنت ہے. تکبیر کہتے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا سر رکھنا یہ سنت ہے. ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہے. ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا یعنی نہ کشادہ کرنا نہ ملی ہوئی رکھنا یہ بھی سنت ہے. عورت کے لیے سنت ہے کہ مونڈوں تک ہاتھ اٹھائے اور وتر میں تکبیر قنوت سے پہلے کان تک دونوں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے. اسی طرح عیدین میں تکبیرات زائد سے پہلے کان تک دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے. اسی طرح سے ہر تکبیر میں لفظ اللہ اکبر کا رے کو جزم کرنا یہ بھی سنت ہے. اور ہر تکبیر انتقال کے وقت ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف جاتے ہوئے ابتدا کے ساتھ ہی لفظ اللہ کا الف شروع کرے اور فعل کے ختم کرنے کے ساتھ ہی اکبر کی رے کا اختتام ہو. امام کا بلند آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، امام کی تکبیرات کی آواز مقتدیوں تک پہنچنا اور اس کو پہنچانے کے لیے مکبر جو کہتے ہیں اسے بھی درمیان میں رکھنا یہ بھی سنت. لہذا تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ نہ لٹکانا اور فوراً ہاتھ باندھ لینا. مرد ناف پر اور عورت سینے پر ہاتھ باندھے یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہاتھ ایسے باندھ لینے چاہیے بلکہ اللہ اکبر کہہ کے ایسے ہاتھ چھوڑ دے اور پھر اٹھا کے باندھنا یہ درست نہیں بلکہ اللہ اکبر کہے اور پھر ہاتھوں کو لا کر ناف کے نیچے باندھ دینا یہ سنت ہے. اور قیام میں دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا یہ سنت ہے. قیام میں تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور یعنی وزن دینا اور پھر دوسرے پاؤں پر وزن دینا یہ بھی سنت ہے. ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھنا اور ان سب کو آہستہ پڑھنا
دوران نماز یہ سنت ہے، پہلے ثنا پڑھے، بعد میں تعوذ اور اس کے بعد تسمیہ پڑھے، اور ہر ایک کا ایک کے بعد دوسرے کو فوراً پڑھنا اور زیادہ وقفہ نہ دینا یہ سنت ہے۔ عیدین کی تکبیریں تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا اور تکبیرات واجبہ کے بعد یعنی چوتھی تکبیر کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اس کے اختتام پر آمین کہنا اور آہستہ آواز میں آمین کہنا یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت کے بعد ہر رکعت کے شروع میں تسمیہ پڑھنا، رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا، رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا یہ سنت۔ مرد رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اور ہاتھ کی انگلیاں خوب کھلی رکھے، اور اسی طرح سے عورت رکوع میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھے اور گھٹنوں کو پکڑے نہیں، اور ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کرے بلکہ ملی ہوئی رہیں۔ مرد رکوع میں خوب جھکے کہ اس کی پیٹھ سیدھی بچھ جائے۔ عورت رکوع میں صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، جیسے ہم نے اس دن ذکر کیا تھا۔ رکوع ایسا ہو کہ کمر بچھی ہوئی ہو اور نہ سر بہت جھکا ہوا ہو اور نہ سر بہت اوپر ہو، بلکہ برابر ہو، اور پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ ٹھہر جائے، اسے رکوع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عورت رکوع میں سر پیٹھ کے محاذ سے اونچا رکھے، اور مرد رکوع میں اپنی ٹانگیں مطلق نہ جھکائے بلکہ بالکل سیدھی رکھے، اور عورت رکوع میں ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے، یہ سنت ہے۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا کہ تلوار کی طرح گول نہ کر دے اپنی ٹانگوں کو، جب رکوع میں جائیں تو موڑ کے نہ رکھے بلکہ سیدھی ٹانگیں اس کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے امام کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، بلند آواز سے مقتدی کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی سنت۔ منفرد کا رکوع سے کھڑے ہونے کے لیے دونوں کا کہنا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کی ہا کو ساکن پڑھنا اور دال کو کھینچ کر نہ پڑھنا یہ سنت۔ سمیع اللہ لمن حمدہ کی سین کو رکوع سے سر اٹھانے کے ساتھ اور حمیدہ کی ہا جو ہے اور اس کو سیدھا کھڑا ہونے کے ساتھ ختم کر دینا یہ سنت۔ اسی طرح رکوع سے کھڑے ہوئے وقت ہاتھ نہ بلند نہ اٹھانا اور بلکہ لٹکائے ہوئے چھوڑ دینا رکوع سے۔ اسی طرح سے سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح رکوع کے بعد قوما سے سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے دونوں گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھنا یہ سنت ہے۔ جیسے اس دن سجدے کی کیفیت کو بیان ہوئی تھی کہ 8 چیزوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور زمین پر جاتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ناک اور پھر پیشانی۔ اٹھاتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنے اٹھائیں گے، اس طرح سے یہ سجدہ ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد قیام یعنی کھڑا ہونے کے لیے پہلے پیشانی اٹھانا، پھر ناک اٹھانا، پھر دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، پھر دونوں جو ہے نا وہ گھٹنوں کا اٹھانا۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا اور قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے سجدے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی اور قبلہ رو ہونا، اور مرد سجدے میں بازو کو کروٹ سے اور پیٹ کو ران سے جدا رکھے۔ دوران سجدہ اتنا جھکے نہ
कि उसके ये हाथ और ये कोनी भी ज़मीन पर लगे और ये जो घुटने हैं ये उसके पेट तक लग जाएं, ये दुरुस्त नहीं। लिहाजा हाथ लगे हों ज़मीन पर और कुनिए और ये हिस्सा जो है ये ज़मीन पर ना लगे और ना घुटने पेट के साथ। सजदे में दोनों हाथ की उंगलियां मिली हों और औरत सिमट कर सजदा करे, यानी बाजों को करवट से, पेट को रान से, रान को पिंडलियों से और पिंडलियों को ज़मीन से मिला दे। यानी औरत इंतहाई पिछ कर सजदा करेगी ज़मीन पर और मर्द पिछेगा नहीं, बल्कि उसने अपने सिर्फ हाथों को ज़मीन पर रखना है, ना इस हिस्से को ज़मीन पर लगने देना है, ना कूनी को ज़मीन पर लगने देना है, ना अपने इन घुटनों को पेट से मिलाना है, बल्कि इसे उठकर सजदा करना है कि इसके ये घुटने ज़मीन पर हो और इसका पेट इसके घुटनों से जुदा हो। यानी लंबे अंदाज में जब होगा, खुल के सजदा होगा, तो फिर आप हाथों के बल सजदा करेंगे, ना कि कूनियों के बल सजदा करेंगे। लिहाजा औरत जो है वो सारे जिस्म के हिस्से को बिछाकर ज़मीन पर सजदा करे। मर्द सजदे में कलैयाँ और कोनियाँ, जिसे हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि मर्द सजदे में कलैयाँ और कोनियाँ ज़मीन पर ना बिछाए, बल्कि हथेली ज़मीन पर रख कर कोनिए ऊपर को उठाकर रखे। औरत सजदे में कलैयाँ और कोनियाँ बिछाए, यानी ज़मीन पर लगाए। दोनों सजदों के दरमियान जलसे में मर्द इस तरह बैठे कि बायां कदम बिछाकर इस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि उंगलियां किबला रू। दौरान नमाज बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें किबला रू होना चाहिए और किबला रू हमारे पाँव की उंगलियां हों, किबला रू हमारे हाथों की उंगलियां हों, किबला रू हम सब हों और सर भी हमारा किबला रू हो। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि किबला रू होना, किबला रू उसी अंदाज में होंगे कि दोनों सजदों के दरमियान जलसे में मर्द इस तरह बैठे कि बायां कदम बिछाकर इस पर बैठे और दायां कदम इस तरह खड़ा रखे कि उंगलियां किबला रू हो जाएं, और औरत जलसे में दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल दे और बाएं सुरीन के सहारे ज़मीन पर बैठे। औरत कादा में भी इसी तरह बैठे। दोनों सजदों के बाद क़याम के लिए खड़ा होते वक़्त पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर खड़े होना, ये सुन्नत। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज को सही तरीके से सीख कर पढ़ने की तौफीक अता